کا ایس سی او کا جو اجلاس ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا سگنیفیکنس اس کی دیکھتے ہیں انٹرنیشنل سٹیج پہ؟ گورنمنٹ یہ فیل کرتی ہے کہ 11 سال بعد چائنیز پی ایم پاکستان آ رہے ہیں، تو ایک بہت اہم یہ کانفرنس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح نیٹو ویسٹ میں ہے، یہ اس کے پیرلل ایک آرگنائزیشن بننے جا رہی ہے۔ آپ فیل کرتے ہیں کہ اس کے آلٹرنیٹیو کے طور پہ روس اور چین نے ایس سی او کو دیکھنا شروع کیا؟ جی شکریہ۔ دیکھیے ایس سی او اور نیٹو دونوں کے اہداف بالکل مختلف ہیں، اور اس لیے اگر کوئی اس کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو نیٹو کے متبادل یا اس کے ایک متوازی قوت کے طور پہ دیکھتی ہے تو میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا مناسب تجزیہ نہیں ہے، کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بنیادی مینڈیٹ یہ ابتدا ہوئی تھی اس کی منشیات کے خلاف جنگ سے، اور آہستہ آہستہ اس میں سیکیورٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی شامل ہو گیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ نیٹو کے پاس ممالک بہت زیادہ ہیں، اس میں دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں، جو G20 بھی جس کو کہتے ہیں، اس کی غالب اکثریت وہ نیٹو میں شامل ہے۔ ان کے پاس مالی وسائل بہت زیادہ ہیں، وہ اتحاد اس کو بنے ہوئے 50-60 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے، اور اس کے پھر اہداف بھی مختلف ہیں۔ بنیادی طور پہ اس کے اہداف ہیں چین اور روس کو کنٹین کرنا، ان کے جو پھیلتا ہوا اثر و نفوذ ہے اس کو محدود رکھنا۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اس نوعیت کے کوئی اہداف نہیں ہیں، بلکہ ان کا بنیادی مقصد ہے کہ اس خطے میں کنیکٹیویٹی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ روابط کو بہتر بنانا، سیکیورٹی کے معاملات میں تعاون کرنا، اور منشیات جو کہ ایک افغانستان سے جو اوریجنیٹ کرتی ہیں ان کی باقی ملکوں کو ترسیل یا اسمگلنگ جو ہے اس کو روکنا ہے۔ تو اہداف دونوں کے مختلف ہیں، لہٰذا ان کا موازنہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ امتیاز صاحب، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ریجنل کوآپریشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یورپی یونین سے اگر ہم مثال لے لیں کہ کس طرح پورا یورپ تھرائیو کیا اس کی وجہ سے، پاکستان اور ہندوستان کی اگر بات کریں تو سارک انفارچونیٹلی ڈس فنکشنل دکھائی دیتی ہے۔ کوڈ دس بی این آلٹرنیٹیو کہ ایس سی او کے تحت ریجنل کوآپریشن نہ صرف ہمارے لیے بلکہ جتنے ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ ہو سکے؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بنیادی تعلق کوئی اقتصادیات کے ساتھ نہیں ہے، کامرس اکانومی کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا ان کا لے دے کے جو فوکس رہ جاتا ہے وہ ہے سیکیورٹی، انسدادی دہشت گردی۔ اور میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ عرصے تک انہوں نے یہی کام کرنا ہے، کیونکہ اگر تو آپ اس قسم کی گروپنگ کو بہت زیادہ طاقتور گروپ کے طور پہ اگر بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے پھر اقتصادی مالی وسائل بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، اور اس موقع پہ نہ تو روس اس پوزیشن میں، نہ ہی چین کسی بھی قسم کی ایسے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتا جس سے محاذ میں اضافے کا خدشہ ہو، کیونکہ چین اور امریکہ کی جو اپروچ ہے وہ بنیادی ایک فرق ہے۔ چین اقتصادی قوت کے ذریعے، اقتصادی تعاون کے ذریعے اپنا اثر و نفوذ دنیا میں پھیلا رہا ہے، جبکہ نیٹو کا جو ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 40-50 برسوں میں، اس کا وتیرہ یہ رہا کہ جہاں بھی کانفلکٹ ہوتا ہے، جہاں بھی مغربی ممالک خاص طور پہ امریکہ کے مفادات جو خطرے میں نظر آتے ہیں، وہاں پہ پھر نیٹو کو آگے کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ عراق میں تھا آپ نے دیکھا، چاہے افغانستان میں تھا، اس سے پہلے بالکن سٹیٹس میں، یوگوسلاویہ وغیرہ۔ تو جہاں پہ بھی ان کو اپنے مفادات خطرے میں نظر آتے ہیں وہ فوج کشی کرتے ہیں، فوج کو استعمال کرتے ہیں، یعنی ملٹری مسل وہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ چین کی اپروچ وہ بنیادی طور پہ اقتصادی ہے، کنیکٹیویٹی کی ہے، لہٰذا میرا خیال ہے ان کا جو فوکس ہے فی الحال وہ یہی رہے گا۔ اور چین جو ہے وہ کمپٹیشن پہ یقین کرتا ہے، کنفرنٹیشن پہ نہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کی اگر ہم بات کریں تو جے شنکر صاحب کا یہاں آنا کیسا جسچر ہے؟ کافی عرصے بعد کوئی بھارتی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں۔ دیکھیں، شاید اب بھارت کی وہ ایک پالیسی تھی جو 2014 میں شروع ہوئی اور جس میں بڑی شدت آئی 2016 مارچ میں کلبھوشن جادو کے گرفتار ہونے کے بعد، کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے، پاکستان کو جو کشمیر کے لیے اس نے اتنا عرصہ سپورٹ کی اس کو سبق سکھانا ہے۔ اور اجیت دوول ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں
انہوں نے بہت عرصے سے اپنا ایک منصوبہ بنا رکھا تھا، اور جب وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنے 2014 میں، تو اس کے بعد سے مسلسل انہوں نے ایک لائن یہ اختیار کی کہ کس طریقے سے پاکستان کو بے دست و پا کرنا ہے، اس کو کچوکے لگانے ہیں۔ اب شاید ہمیں خوش فہمی میں نہیں ہونا چاہیے، شاید یہ فیصلہ ہوا ہو کہ چلے تھوڑا سا سپیس ہم پاکستان کو دے دیتے ہیں، کیونکہ اس علاقے میں یہ علاقہ جو ہے جس کو آپ ایشیا بھی کہتے ہیں، یہ موجودہ صدی آئندہ صدی اس علاقے کی ہے۔ یعنی دنیا کے دو بڑے ممالک چین اور بھارت یہاں پہ ہیں، ان کی مجموعی آبادی باقی دنیا سے زیادہ ہے، تو لہٰذا ان کی شاید یہ سوچ ہو کہ کوشش کریں کہ پاکستان کو ذرا سا سپیس دے دیں، اتنا بڑا ملک ہے، یہاں پہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ تو ابھی دیکھنا ہوگا کہ وہ جب یہاں آتے ہیں جے شنکر صاحب، وہ تقریر کس نوعیت کی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو شروع سے کہا ہوا ہے کہ ہماری دو طرفہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہونی ہیں۔ اچھا، اور 45,000 کے قریب کیجولٹیز فلسطین میں ہو چکی ہیں۔ اس کانفرنس کے اندر ایران کا وفد بھی موجود ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیلی جو فوج کشی ہے یا ایک جینوسائیڈ کا ماحول جس کو کہہ سکتے ہیں وہ بن چکا ہے وہاں پہ، اس پر بھی کوئی سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے ایس سی او کے اجلاس کے آخر میں؟ وہ دیکھیں، سٹیٹمنٹس اس نوعیت کی تو تقریباً ہر کانفرنس میں آتی رہتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس حد تک حقیقت پسند آنا ہے۔ کیا اس نوعیت کے بیانات دینے سے اسرائیل کو امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس جیسے بڑے ممالک کی جو حمایت حاصل ہے، کیا وہ ہاتھ کھینچ لیں گے؟ ابھی امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک ایئر ڈیفنس سسٹم مزید اسرائیل کو دیا جائے گا ممکنہ ایرانی حملے کے پیش نظر۔ تو جب حالات اس طرح ہوں تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی ایس سی او جیسی کانفرنس جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ اس کے جو بڑے ممالک ہیں چین، روس، بھارت، وہ کوئی تھوڑی بہت مذمت کر دیں گے غزہ کے مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ اس وقت اسرائیل کوئی صرف فلسطینیوں کے خلاف نہیں لڑ رہا ہے، اس نے لبنان میں باقاعدہ در اندازی کر دی ہے، فوج کشی کی ہوئی ہے، سیریا پہ وہاں مسلسل وہ حملے کر رہا ہے، اس طرح ایران پہ اس نے حملہ کیا ہے۔ تو اس وقت وہ 4 ملکوں کے خلاف اس نے جنگ بپا کر رکھی ہے، اور اس کو مسلسل امریکی، جرمن، برطانوی مالی امداد بھی حاصل ہے اور فوجی امداد بھی حاصل ہے۔ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ایس سی او جیسی کانفرنس یا جیسے ادارے جو ہیں کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور گلوبل سیکیورٹی کا کنسرن ہے، وہ یوکرین رشیا وار ہے، اور رشیا بھی اس کانفرنس کا حصہ ہے، تو مکمل حمایت کا اعلان ہوگا روس کو لے کر اس کانفلکٹ میں، یا کچھ کنٹریز ایسے ہو سکتے ہیں جو نیوٹرالٹی مینٹین کریں گے اپنی؟ بنیادی طور پہ لگتا یہ ہے کہ نیوٹرالٹی پہ ہی توجہ دی جائے گی۔ کسی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے کسی بھی رکن ملک نے کھل کر روس کی مذمت نہیں کی کہ اس نے یوکرین پہ کیوں چڑھائی کی، بلکہ چین اس میں پیش رہا اور اس نے کہا کہ کوئی اس کا درمیانی حل، پرامن حل تلاش کیا جائے۔ تو روس کے وزیر اعظم کا یہاں پہ آنا، اس کے اتنے بڑے وفد کا، وہ صرف اس وجہ سے نہیں آیا کہ یہاں پہ اس کی مذمت کی جائے گی یا پھر مکمل حمایت کی جائے گی، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بین الاقوامی ایک فورم ہوتا ہے اس میں شرکت ضروری ہوتی ہے، اپنا نقطہ نظر دوسروں کے گوش گزار کرنے کے لیے، دوسروں کے ساتھ بات چیت کر کے اپنے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے۔